अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असाइनमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद जान। जैसा कि आपके इल्म है कि असाइनमेंट में हम मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से बात करते हैं, इन इशूज़ का जायज़ा लिया जाता है कि ये मामलात किस तरह से आम शहरी को मुतासिर करते हैं। आज असाइनमेंट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे CNG की बंदिश के हवाले से, क्योंकि जब CNG दस्तयाब नहीं होती तो आम सारिफ को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चाहे ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें, वो अपनी शिकायत गिनवाते नजर आते हैं, लेकिन आम मुसाफिर जब सफर करता है तो उसको जायद किराए भी अदा करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको भी जब CNG दस्तयाब नहीं होती तो वो मजबूरन पेट्रोल, जो कि यकीनन CNG से जायद कीमत पर दस्तयाब है, वो खरीदने पर मजबूर होते हैं। असाइनमेंट के आज के इस एपिसोड पे हम इसी अहम इशू पर बात करेंगे। सुई सर्जन गैस कंपनी ने सर्दियों की आमद के साथ ही गैस लोड मैनेजमेंट प्लान जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मंगल की रात 11 बजे से जुमरात 1 दिसंबर की रात 11 बजे तक सिंध में तमाम CNG स्टेशन बंद रहेंगे। CNG की इस बंदिश से परेशान आवाम का कहना है कि सर्दियों का मौसम हर साल आता है और हुकूमत को मालूम है कि गैस की कमी का सामना होगा, लेकिन इसके बावजूद इस कमी को दूर करने के लिए कोई हिकमत अमली ना बनाना ना अहली है। इसके अलावा कुछ हल निकलना चाहिए। ये हल तो होता ही नहीं है। आदमी ये कह दे कि जी गैस नहीं है, आप इसके लिए इंतजार करें, 2 दिन बंद रहेगी, 3 दिन बंद रहेगी, आदमी किस तरह गुजारा करे? आप बताइए किस तरह चलाएं? कोई केमिकल दें, पानी यानी पे चलाएं, या कुछ बंद कर दें सारा कुछ और सिस्टम? कुछ ऐसा कुछ बता दें हल आप लोग कि हम लोग क्या करें। हम लोग हैं ये गैस की आप लाइन देख रहे हैं, आप कहाँ तक क्या है ये कब तक चलेगा सिलसिला? परेशानी करना, आप गरीब आदमी है, क्या करेंगे भाई? हैं ये रोज के खाने वाले, ये किस तरह रोटी खाएंगे? मजबूरी है, जो गुजारा कर रहे हैं या पेट्रोल वगैरह पे करेंगे या गाड़ियां इस पे करेंगे। अब परेशान तो हम लोग हो रहे हैं ना, और आवाम हो रही है, ज्यादातर खड़ी हो जाएगी गाड़ियां। सुई सर्जन गैस कंपनी के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक बुध 7 दिसंबर को भी रात 11 बजे से 8 दिसंबर रात 11 बजे तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। इसी तरह 9 दिसंबर बरोज जुम्मे को सिंध भर के CNG स्टेशन रात 9 बजे से हफ्ते की सुबह 7 बजे तक और हफ्ते को ही रात 9 बजे से लेकर इतवार की सुबह 7 बजे तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि सूबे सिंध से 70% गैस निकलती है, लेकिन इसके बावजूद सिंध को गैस फराहम नहीं की जा रही। हम CNG स्टेशन की बंदिश के खिलाफ अदालत जाएंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मतबादिल तवानाई के जरिए इस्तेमाल करे, न कि CNG स्टेशन को बंद करके गैस के बहरान का हल निकाले। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ मोहम्मद आसिफ, वक्त न्यूज, कराची। CNG जब नहीं मिलती तो आमतौर पर जो रक्शे लोग चलाते हैं उनको ज़ाहिर है परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, मजबूरन पेट्रोल पे चलाते हैं फिर वो लोग। हाँ, बहुत ज़्यादातर पेट्रोल पे चलाना पड़ता है, और उसमें परेशानी ये होती है अगर हम भाड़ा अगर बोलते हैं उस मुताबिक लोग देते नहीं है, और CNG के पंपों में इतनी लाइन लगी होती है, अगर मिलती भी है कहीं तो बहुत लाइन लगी हुई होती है। CNG पे मजबूरन चलाना पड़ता है। जब CNG रक्शे जो हैं जब नहीं CNG मिलती तो वो क्या करते हैं, मजबूरन पेट्रोल पे चलाते हैं। हाँ, मजबूरन पेट्रोल पे चलाना पड़ता है। उसमें ये कभी CNG बहुत शॉर्ट मिलती है तो पेट्रोल पंप वगैरह में इतनी रश होती है, कारों की उसकी बहुत रश होती है। रश होने की वजह से लोग पेट्रोल पे चलाते हैं। इसमें कि जिनसे अगर कोई सवारी मिलती है उनको भी अगर हम भाड़े का बोलते तो वो लोग सही तरीके से बात नहीं करते, वो नहीं देते। जैसे कल की बात है, कल मैं चला रहा था, मैंने भाड़ा मांगा, उस बंदे ने तकरीबन खुद ही रहम कहा कि मेरे को 150 रुपये बोला। तो मुझे मतलब मैं गया था सदर से लेके तो डिफेंस फेस 2। अच्छा, 150 से दे दिए थे। क्यों? ये रक्षा जो है वो पेट्रोल पे चल रहा था? जी, पेट्रोल पे चल रहा था। उसमें ये कि मुझे 50-60 रुपए मिल गए थे। बाकी ये कि अगर ज्यादातर अगर CNG अगर मिलती रहती है तो लोगों का रोजगार वगैरह सही चलता रहता है। शॉर्टेज की वजह से घरों में भी परेशानी है अभी। जैसे मेरे घर में भी गैस रोज नहीं होता तकरीबन, और रात को हमको जब कौन से एरिया में घर है? ये मेरा बोरापीर के इलाके में घर है। गैस वहाँ पे नहीं आती? नहीं, वहाँ पे नहीं आ रही गैस कनेक्शन ही नहीं है। गैस कनेक्शन है, बिल वगैरह सब पे करते हैं, मगर वजह ये है कि घरों में भी गैस नहीं है। मतलब प्रेशर कम होता है या आती ही नहीं है? बहुत प्रेशर कम होता है, मतलब बहुत हल्की आंच जलती है। इसकी वजह से घरों में भी परेशानियां होती है, गाड़ियों में भी परेशानी। अभी तो हम देख रहे हैं बसें भी CNG पर। हाँ, CNG शायद इसकी वजह से शॉर्ट हो। CNG जो बंद होती है तो इससे पहले काफी लाइनें नजर आ रही होती हैं, गाड़ियां बहुत लंबी कतारों में खड़ी होती हैं। जी बिल्कुल, लाइनें तो बिल्कुल होती है, लेकिन अभी हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया बहुत मुश्किल है हमको भी, और पेट्रोल पंप के सेट को भी बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। मुश्किल मतलब किस बारे में हो रही है? मुश्किल यह कि गाड़ी भी नहीं मिलती, तनख्वाह तो इतनी है भी नहीं, और गाड़ी भी नहीं मिलती, खाने पीने की भी इतना खास इंतजाम नहीं होता। ये तो
اب صبح 9 بجے جب گیس ملتی ہے, جیسے جب بندش ہوتی ہے تو اگلے دن ملتی ہے جی. تو پھر لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں. بالکل لمبی قطاریں ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہوتی ہے. اور لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے لائن پہ ہوتی ہے کہ میرا نمبر ہے اور اس کا نمبر ہے, اس کا نمبر ہے, اس پہ پھر ہم کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا کر لیتے ہیں آپ لوگ معاملات؟ ہے جی. بہت مشکل سے کبھی حال ہو جاتے ہیں, کبھی لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے, ہم صحیح کرتے ہیں, آپس میں تو نہیں کرتے. اچھا اچھا اچھا. ہم اس کو کمزور لگ رہے پھر ہمارے اوپر آنکھیں نکالنے شروع کر دیتے. تو یہ آپ لوگ کیا خیال ہے کہ مطلب بند نہیں ہونی چاہیے گیس؟ بالکل بالکل بند نہیں ہونی چاہیے. تو ہر کوئی کہہ رہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. خیر اب تو بسیں بھی سی این جی پر چلے گی نا؟ بالکل ساری تقریباً سارا ٹرانسپورٹ میرا اندازہ سے سی این جی پہ چل رہا ہے. اور 100 کاٹ کا پیٹرول کیا لیٹر ہے؟ پیٹرول 88.12. کتنا؟ 88.12. 88.12. اور سی این جی؟ سی این جی کا تو خیر میرے کو ریٹ کا نہیں پتا. اچھا اچھا. 63 روپیز. 63. تو اتنا زیادہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ویسے فرق نہیں ہے, لوگ پیٹرول پہ اگر چلاتے ہیں تو انجن بھی صحیح رہتا ہے. نہیں فرق تو ہے, لیکن پیٹرول تو بہت بہتر ہے, لیکن سی این جی کے اس میں فرق ہے. ایوریج میں بھی فرق ہے اور رننگ میں بہت فرق ہے. ایوریج اور رننگ میں فرق ہے. ایوریج اور رننگ میں فرق بتایا جاتا ہے نا سی این جی اور پیٹرول کے, لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ چلو پھر انجن بھی ہم کیوں رسک پہ ڈالیں سی این جی کے ساتھ. اگر پیٹرول اور سی این جی پہ زیادہ فرق نہیں ہے تو پھر چلاؤ پیٹرول پہ. سی این جی میں یہ ہے کہ بہت فائدہ ہے ان میں, سمجھا. یہاں پیٹرول جو اپنا اب 1000 کا ڈالو, وہاں سی این جی آپ کی چل جاتی ہے 500-600 کی چل جاتی ہے. اور گاڑی اتنی چلے گی جتنا 1000 کے پیٹرول پہ گاڑی اتنی چلے گی. تو سی این جی میں بہت فائدہ ہے اور پیٹرول مہنگا ہے. آج کل سی این جی استعمال زیادہ ہو رہی ہے پیٹرول سے زیادہ. تو یہ پرابلم ہے کیا, مطلب یہاں پہ سی این جی والوں کو کیا بتایا جاتا ہے کہ کیوں نہیں بند کیوں کریں آپ لوگ؟ بند تو یہ پیچھے سے ان لوگوں نے بند کر دیا, لائن میں جو پریشر ان لوگوں نے وہاں سے بند کر دیا پیچھے سے. ابھی آپ لوگ ڈالنا بھی چاہیں تو نہیں ڈل سکتے؟ نہیں ابھی نہیں ڈل سکتی. ایسا ہوتا ہے نہیں, ڈھالنا چاہے تو ابھی ڈھل سکتی ہے, لیکن وہیں سے جو انہوں نے آرڈر ان کا کہ بھائی جو اگر کھول دے گا تو جرمانہ ہوگا آپ کے اوپر. جرمانہ کتنا؟ یہ تو ابھی میرے خیال سے 50-60 ہزار جرمانہ بتایا انہوں نے. اچھا, اگر کھول دیا بیچ میں تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ کھول سکتے ہیں لیکن پرمیشن نہیں ہے. پرمیشن نہیں ہے, کسی بھی گاڑی میں نہیں ڈلے گی. کسی بھی گاڑی میں نہیں ڈلے گی. ایک دن کا 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کسی گاڑی میں بھی نہیں ڈلے گی. جیسے کہ کل رات کو 9 بجے بند ہوئی ہے تو کل صبح کو یہ بھی 9 بجے کھلے گی 24 گھنٹے پورے. 24 گھنٹے پورے ہونے پر. اور ہفتے میں ایک دن ہو رہا ہے یہ پہلے بند کی تھی, ہفتے میں 2 دن کی تھی, ابھی تو 1 دن کی انہوں نے. کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جو سی این جی نہیں ملتی تو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سی این جی جب نہیں ملتی, میری گاڑی میں تو اصل میں پیٹرول ہے جی, اس لیے, لیکن عام اگر ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو کہ سی این جی دستیاب میں بہت پرابلمس ہے. ادھر آج کل ٹرانسپورٹ کم ہو جاتی ہے, سی این جی نہیں ہوتی, سارے بیچارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اور گاڑیوں میں بھی جب پتہ چلتا ہے تو گیس اسٹیشن پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں 6 گھنٹے, آپ دیکھیں اسٹیشن فل ہوتے ہیں اس وقت. بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں یہ. اب کل ایک میں نے سلائیڈ بھی پڑھی تھی, اس میں تھا کہ گیس کٹ پہ پابندی لگا دی ہے تو آئندہ ان کا مطلب فردر اور پرابلم. اب تو بلکہ ایک اور پرابلم ہو رہی ہے کہ گھروں میں بھی گیس نہیں مل رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت پرابلمس ہو رہی ہے. پہلے کچھ علاقوں میں تھی لیکن ابھی بہت سارے علاقوں میں شروع ہو گئی ہے. آپ کا خیال ہے مائلیج صحیح رہتا ہے, مطلب پیٹرول اور سی این جی کا ایک ہی مائلیج ہے یا اس میں مائلیج میں تو بہت فرق ہے. غریب آدمی کے لیے ایک مطلب ایسے پرابلم, عام آدمی کے لیے غریب سے مطلب آج کل تو سب غریب ہی ہیں, اس میں کوئی اتنا وہ نہیں. یہاں ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عبدالسمیع خان صاحب سے جو کہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. جی ویلکم بیک. اور اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع خان صاحب کے ساتھ, اور ان سے ہم ان کا نقطہ نگاہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب سی این جی کی بندش ہوتی ہے تو عام صارف کو کس طرح کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عبدالسمیع خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. یہ فرمائیے کہ اگر ہم عام شہری کی بات کرتے ہیں, عام مسافر کی بات کرتے ہیں, تو اس کو تو دشواری کا سامنا ہوتا ہے جب سی این جی دستیاب نہیں ہوتی, اور اضافی کرایہ دے کر بھی وہ بسوں میں سفر کرنے پر مجبور ہوتا ہے. تو اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے, میں سی این جی ڈیلرز کا بھی چیئرمین ہوں. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, بات یہ ہے, اربوں روپے یہاں انویسٹ ہوا ہے اور پچھلی گورنمنٹوں نے ہمیں انکریج کیا کہ ہم سی این جی کو فروغ دیں, پولوشن ختم کریں, فارن ایکسچینج بچے گا, پیٹرول کے مقابلے میں 1/3 قیمت سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا. مگر 2 سال سے گورنمنٹ اس کو پنپنے نہیں دے رہی ہے. کبھی ایل پی جی کی بات کرتے ہیں, کبھی دوسری پابندیاں لگا دیتے ہیں, کبھی گیس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور ابھی لیٹسٹ تو انہوں نے سلنڈر کو بین کر دیا ہے. یہ
ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر یہ اتنا چیپ فیول جو ایک لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے استعمال میں آ رہا ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ایک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, ہمارے سی این جی اسٹیشن بند کر دیتے ہیں. ہم نے بہرحال کہا کہ صاحب ہم تو بہت کم گیس استعمال کرتے ہیں, اثر استعمال کر رہے ہیں انڈسٹری. تو انہوں نے مانا, سدرن گیس نے مانا, ناردرن گیس والوں نے مانا کہ ہاں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. مگر ہمارے خلاف ایک لابی ہے, اس میں انڈسٹری بھی ہے, اس میں منسٹری آف پیٹرولیم بھی ہے, اور ہر طبقہ ہمارے خلاف ہے. صاحب لیکن سوال تو وہیں اٹھتا ہے نا, اگر انڈسٹری بھی متاثر ہوتی ہے, انڈسٹری میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, تو بھی ظاہر ہے کہ عام مزدور کا چولہا جو ہے وہ نہیں جل سکتا. تو مسائل تو اپنی جگہ پر یہ ہیں کہ اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے جو لوڈ شیڈنگ گیس کی جا رہی ہے؟ پاکستان میں گیس نہیں ہے کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے, یہی غلط فہمی ہے. ہمارا تو بہت ہی کم مقدار میں ہم سی این جی استعمال کر رہے ہیں, انڈسٹری تو بہت زیادہ گیس لیتی ہے. اور آپ کے جب یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 24 گھنٹے کے لیے 48 گھنٹے کے لیے, تو مزدور فیکٹری نہیں جا سکتا. جب فیکٹری نہیں جاتا, فیکٹری بند رہتی ہے, تو وہ فورن ایکسچینج کی بات نہیں کرتے. اسکول کے بچے نہیں جا سکتے اسکول, اور جناب لیبر نہیں جا سکتی کہیں, ہمارے آفسوں میں لوگ نہیں آتے اور کہتے ہیں صاحب ہم اتنا کرایہ نہیں دے سکتے, نہ ٹیکسی کا نہ بسوں کا جو پیٹرول یا ڈیزل پہ چل رہی ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اور اب جا کے انہوں نے پرسوں میٹنگ کری ہے, انہوں نے خود کہہ دیا کہ صاحب اب آپ کو رات بند کریں, دن میں ہی بند کریں. دیکھیے ہمارے وہاں سندھ میں 73% گیس پورے پاکستان کی پیدا ہو رہی ہے. اگر 73% ہو رہی ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں پوری گیس دی جائے. کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ پہلے اس صوبے کو دی جائے جہاں سے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے. آپ ہمیں تو پوری کر نہیں رہے اور آپ دے رہے ہیں دوسرے صوبوں کو, یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اگر انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تو یہ کہہ دیں کہ سی این جی آج اناؤنس کر دیں کہ سی این جی ہم بند کر رہے ہیں, تو ہمیں سکون ہو جائے. ہم تو 3-4 مہینے سے سدرن گیس کا چکر لگا رہے ہیں, ہم اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہیں, اور ہم سے جو وعدہ کرتے ہیں اس پہ وہ عمل نہیں کرتے ہیں. آخر ہم کب تک برداشت کریں؟ تو یہ بندش پہ سر آپ کا مطلب کیا آپ کا ایک رد عمل ہے؟ آپ اس سے اگری کر گئے ہیں جو 24 گھنٹے کی جو بندش ہے ہفتے میں ایک دفعہ ہو رہی ہے یہ, یا اس سے زائد کرنے کا امکانات ہیں؟ دیکھیے ہم نے کوئی ایگری نہیں کیا ہے. کچھ لوگ وہاں گئے, اب انہوں نے اگر کوئی ایگری کیا ہو, ہم تو اس لیے نہیں گئے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کو مانتے نہیں. ہمیں بلایا تھا, ہم نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. وہاں جا کے یہی ہوگا کہ جناب آپ لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو ٹھیک ہے, اگر وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی بہت سے راستے ہیں, اور پھر ہم اس کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. راستے سر وہی کہ ہڑتال کا سلسلہ ہوگا, پھر ایجوٹیشن ہوگا. ہڑتال ہے یا کوئی بھی ہے, ڈیمونسٹریشن کریں, گورنر ہاؤس پہ جائیں, کہیں جائیں. اب ہمیں تو کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے ہمارے وہاں آپ یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہم بھی تو ملازمین کو تنخواہیں دیتے ہیں, ہمارے اخراجات تو اتنے ہی رہتے ہیں. اور بڑی بات یہ 24 گھنٹے میں آج 9 بجے کھلے ہیں اور 50% کراچی میں گیس نہیں ہے. ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جناب آپ کو اب لوڈ شیڈنگ کے بعد فل پریشر ملے گا, اور وہ بھی نہیں مل رہا ہمیں. دیکھیں نا اب کس پہ اعتبار کریں ہم؟ اگر یہ بھی تیار ہو جائے, ہم جس کو ہم ہونا ہی نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کو ہم ہیں, اس کے بعد بھی ہمیں وہ نہیں ملے گا. تو اب یہ ہم نے اب تک شرافت سے چل رہے ہیں, مگر جب ہمارے پیٹ پہ لات ماری جائے گی تو ہمارے پاس بھی راستے موجود ہیں. ہم نہیں چاہتے گورنمنٹ اتنی پریشانی میں ہے کہ ہم اور پریشان کریں, مگر اب ہمارے بس صبر پیمانہ. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹرز کی جو بسز ہیں وہ بھی سی این جی پر انہوں نے کنورٹ کرا لی ہیں, اور اس میں بھی جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جی کروڑوں روپے کے اخراجات اضافی ہیں. اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کے جو سلسلے ہیں وہ پہلے پتہ نہیں تھا ان لوگوں کو. اچھا, یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو بسوں میں سی این جی کٹس لگائی گئی ہیں, سلنڈر ہیں, وہ بھی خطرناک حد تک جو ہے اس پہ کوئی سیفٹی کے میجرز نہیں لیے گئے ہیں, وہ بھی ایک انسیف ایٹماسفیئر ہے. دوسری طرف پھر ان کو بھی لاسز ہیں, پھر آپ کو بھی لاسز ہیں, حکومت کہتی ہے کہ گیس نہیں ہے. تو کس طرف معاملہ جا رہا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ یہ سب جو حل ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے.
دیکھیے گورنمنٹ کو چاہیے تھا, یہ ٹرانسپورٹرز کو کہتے ہیں کہ بین کر دیا 2 سال پہلے, انہوں نے انکریج کیا, انہوں نے اپنے ٹینک نکلوا دیے ڈیزل کے, پیٹرول کے, اور سی این جی لگا دیا. اب تو ان کی گاڑی کھڑی ہو جائے گی جب وہ ان کو سی این جی نہیں ملے گی. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ سلنڈر کی بات کر رہے ہیں, ہم بالکل متفق ہیں, ہم نہیں چاہتے کوئی حادثہ ہو. یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ نے سڑکوں پہ اجازت دے دی کہ لگا دو. یہ وہ تھوڑی ہے کہ گاڑی کا سلنسر ہے, سلنسر کی اجازت دے دی کہ آپ لگا دو. ہم خود 10 سال سے ہم چلا رہے ہیں اور گورنمنٹ نے کبھی نہیں سنا کہ یہ سلنڈر نہیں لگنے چاہیے. اور گورنمنٹ سونے پہ سہاگا یہ کیا ہے کہ کل انہوں نے بین کر دیا. اب جو بین کر دیا, اب نئے سلنڈر تو لگا نہیں سکتے, اب پرانے چلیں گے. دوسرے اسمگل ہوگی انڈیا سے, دوسرے ملکوں سے, اور وہ انفیریئر کوالٹی کے وہ لگے گا, تو اس کا کیا حشر ہوگا. گورنمنٹ ہمیں تو بلا کے پوچھتی نہیں ہے کہ بھئی اس کو ہمیں بین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, وہ خود فیصلے کرتی ہے, ذمہ داری سی این جی ڈیلرز پہ ڈال دیتی ہے. بین کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کے بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس لیے انہوں نے یہ حل نکالا کہ جی بین کر دیا جائے. دیکھیے بات یہ ہے, اس سے تو فرق پڑتا نہیں. اسمگل سلنڈر آئیں گے, وہ لگیں گے, مگر یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ بین کر دیں اور آپ اسپیسیفکیشن بھی نہ ہو, تو پھر تو یہ روز حادثات ہوں گے. اور ہم اس حادثات کی ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم تو اپنی ڈیلر جتنی کوشش کر رہے ہیں, ہم تو گاڑیاں بھی واپس کر دیتے ہیں, بڑا لکھ کے لگا دیا ہے. اب بسوں پہ اوپر 30 لوگ بیٹھے ہیں, اگر وہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم تو ذمہ دار نہیں. ابھی سندھ میں یہ ہوا, کہیں وہ وہاں سے بھروا کے گیا اور حادثہ ہو گیا اور اس کا سی این جی اسٹیشن بند کر دیا. ارے بھائی اس کا کیا قصور ہے, اس نے تو آپ کا بھروایا اور آپ کا چلا گیا دور. تو یہ تو کوئی نظام نہیں ہے. ہائیڈرو کاربن, اوگرا, یہ ہم سے فیسیں لیتی ہیں, ہم سے تو ان کی پوری ذمہ داری ہے. سر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, ڈیزل کی قیمتیں ہیں, وہ بھی 10-12 روپے بڑھا کے 2 روپے یا 1 روپیہ کم کر دیا جاتا ہے. تو اس پر احسان ہوتا ہے گورنمنٹ کا جی کہ انہوں نے کم کر دی پرائسز. تو بوجھ تو اگین تمام اشیاء خودنوش پہ پڑتا ہے اور تمام صارفین پر پڑتا ہے, اور جو لوگ لوٹ مار کرنے والے ان کی چاندی ہو جاتی ہے. تو پیٹرول کی آپ کے خیال میں کیا قیمت ہونی چاہیے جس سے یہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ کسی حد تک سالو ہو سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے, گورنمنٹ نے اب یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ اگر کہیں سے ان کو پیسہ مل جائے وہ تو لے لیتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ سرچارج لگا دیا پیٹرول ڈیزل پہ. دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پرائز کم ہو گئی. پہلے تو اعتراض ہوتا تھا کہ ہم نے فارمولا بنا دیا ہے, اب وہاں ہوئی پیسے بچے تو انہوں نے ڈیولپمنٹ سرچارج لگا دیا. دیکھیے بات یہ ہے, ان کو ہر حالت میں, ابھی 2 مہینے پہلے پوری انٹرنیشنل پرائز گری تھی, انڈیا نے پرائز 2 دفعہ 1 مہینے میں کم کی ہے. انہوں نے تو ایک معمولی کم کی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, تو وہ تو پھر بڑھاتے رہیں گے. اور یہ اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سی این جی کو تو چلنے دیں. سی این جی سے تو غریب آدمی اپنا گزارا کر لیتا ہے. تو اب تک کوئی اسٹرانگ اسٹیپ آپ نے یا رد عمل, کوئی سخت رد عمل نہیں دیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ, جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور لمبی لمبی قطاریں جو پمپس پر ہیں, 1 دن پہلے اور 1 دن بعد, اور وہ کئی گھنٹے تک رہتی ہیں, اور پھر مسائل ظاہر ہے کہ ایک عام شہری کی جو مسائل ہیں, تو اس پر کوئی رد عمل, اسٹرانگ رد عمل آپ کا نہیں آیا کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو؟ دیکھیے ابھی تو ہمارے اپنے کمیٹی کے ممبران کو آج بلایا ہے اور ہم مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کہ پہلے پریس کانفرنس کریں, اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ ہم آج طے کریں گے, اور اس کے بعد ہم خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. اور دیکھیں نا, آپ کو یقین مانیں کہ پورے سندھ سے, کراچی سے جب لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے تو ان کے فون آتے ہیں, صاحب یہ تو ہم 24 گھنٹے بند کر دیا, ابھی تو ہمارے وہاں پریشر ہی نہیں ہے. ٹھیک نا, اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. بھائی اگر آپ نے لوڈ شیڈنگ کی ہے تو اس کے بعد تو فل پریشر آپ کو ملنا چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے. بہت بہت شکریہ. نوازش جی, ہم بات کر رہے تھے عبدالسمد خان صاحب, پاکستان پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین. انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ یہاں پر پیش کیا ہے. یہاں لے لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। और जैसे कि आप जानते हैं कि सीएनजी के इशू पर हम असाइनमेंट पर बात कर रहे हैं, इसका जायजा लिया जा रहा है कि सीएनजी की जब बंदिश होती है तो मुसाफिरों को किस किस्म की मुश्किलात दरपेश होती हैं, सामना करना पड़ता है। पेट्रोल उनको डलवाना पड़ता है पेट्रोलियम स्टेशन से, और इसके साथ साथ न सिर्फ ये बल्कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इतना रेशो ही नहीं है, यानी सीएनजी की जो कीमत है पर केजी वो भी इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा कोई वाज़ेह फर्क नहीं है पेट्रोल और सीएनजी की कीमत के हवाले से। और फिर इंजन को भी क्यों रिस्क में डालें, पेट्रोल ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो मैसेज की अगर हम बात करते हैं, अवामी सतह की हम बात करते हैं, तो यकीनन सीएनजी का उनको बहुत ज्यादा फायदा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब, ये बताइए कि जो मसाइल हम देख रहे हैं सीएनजी के हवाले से, सीएनजी की बंदिश से भी लोग जो है वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, इसके साथ साथ जो बसें हैं वो भी यकीनन सीएनजी पर बेशतर चल रही हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए जी, ये हमें अंदाजा नहीं था इस बात का कि आगे चल के लोड शेडिंग होगी गैस की भी। अगर अब ज़ाहिर है हम लोगों ने डीजल महंगा हो गया बहुत तेजी से, मौजूदा हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आई तो 44 रुपये फी लीटर डीजल था, अब 1 दिसंबर से 99 रुपये 99 रुपये हो गया, इतना तेजी से गया। और जो हमें पिछले साल किराया मिला उसके किराए के मुताबिक वो कि लोगों की नज़र में किराया ज़्यादा लगता है, लेकिन असल बात यह है कि नोटिफिकेशन अगर पंजाब का देखा जाए और यहाँ का चेक किया जाए तो 50% किराया वहाँ ज़्यादा है। जो लोग वहाँ जा चुके सफ़र करते हैं वो तस्दीक करते हैं कि बुखारी साहब आप सही कहते हैं, वहाँ यानी 20 किलोमीटर का 28 रुपये किराया है, हमारे पास 20 किलोमीटर बस का जो है वो 14 रुपये किराया है। तो इस तरह हम सरवाइव नहीं कर पा रहे थे इस किराए को लेने के, किराए में इजाफे के बावजूद डीजल ज़्यादा महंगा होने की वजह से दीगर चीज़ें भी जो है, टायर की कीमत जो 24,000 थी वो अब 48,000 रुपये हो गई है, इंजन की कीमत हर यानी 100% इजाफा तो ये 4 सालों में हो गया। तो उसके बाद लोगों ने इस तरफ से बनाया कि भाई हम कन्वर्ट कर लें इनको सीएनजी में। तो सीएनजी कन्वर्जन जो है वो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए तक हमें खर्चा पड़ गया। हुकूमत ने हमें कोई किसी तरह की फैसिलिटी या कोई कंपनसेशन पहले देखे। मैं थोड़ा सा ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो ऑयल कंपनीज को सब्सिडी दी जाती थी उनका नुकसान पूरा करने के लिए, और हुकूमत को बोझ न पड़े 6 महीनों में या साल में जाके हमारा डीजल की कीमत में इजाफा, मामूली इजाफा होता था। तो मौजूदा हुकूमत ने सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी ऑयल कंपनीज की, उसके बाद बराह रास्त आवाम पे बोझ आ गया। तो इस वजह से अब कुछ जब हमने सीएनजी इंस्टॉलेशन की सीएनजी की तो उसमें थोड़ी सी हमारी कमर सीधी हुई। अब अभी गाड़ी लेकिन साथ ही रिस्की भी तो है ना, जो मुसाफिर सफर करते हैं जी सिलेंडर पर रखे होते हैं। जी तो वो बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ये आपने ही नहीं बल्कि सारे चैनल ने मुझसे बात की है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी कहना ये है, हदायत ये है ट्रांसपोर्टर को, प्रपोजल ये है कि आप तमाम सीएनजी पंपों में एक इदारे का नाम लिखा हुआ देखा होगा आपने, हाइड्रो कारपोरेशन। ये इदारा वो है जो कहता है कि 5 साल बाद आप सीएनजी किट को भी चेक कराएं या रिप्लेस करें। या ये एक इदारा अगर गवर्नमेंट का है चेक एंड बैलेंस के लिए, तो मैं समझता हूँ हम सब के लिए, नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, लेकिन खुसूसन कमर्शियल व्हीकल जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, आम लोग ट्रैवल करते हैं, मैं इस बात का हामी हूँ। ये जो आपने पॉइंट आउट की बात छतों में लगाना, ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। इसके खिलाफ अगर हुकूमत एक्शन लेगी तो इरशाद बुखारी इंशाल्लाह रेजिस्ट नहीं करेगा। ये मैं भी समझता हूँ कि इस तरह ज़्यादा ऊपर लगा जाना और करना, आप एक ज़रूरत के तहत एक्चुअली इसको बॉडी के नीचे एक बॉक्स होना चाहिए, उसमें उनको इंस्टॉल करना चाहिए। इस तरह नहीं कि आपने जितनी कार कीजिए। मेरे ख्याल में ये जो छतों में लगाई जाती है इसलिए लगाई जाती है कि एक्चुअल मिनी बस जो है वो या कोचेस इसमें ज़्यादा लगी, ये बसों में अभी ज़्यादा नहीं लगी। तो ये जो है ये एक फेरे के बाद
ایک چکر کے بعد یہ دوبارہ CNG ڈلواتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے شاید یہ 2 ٹرپوں کے بعد یا 3 ٹرپوں کے بعد ہم زیادہ سلنڈر لگوا لیں. تو میں چھتوں میں لگانے کا حامی تو نہیں ہوں. یہ بالکل آپ کی شکایت جائز ہے اور عوام بھی ایسا سوچتے ہیں اگر تو یہ غلط ہے. اگر حکومت ایکشن لیتی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بالکل کھڑا ہوں. پھر عملی طور پر دیکھنے میں آتا ہے ہڑتالیں ہو جائیں گی. دیکھیں جی دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں یہ بات سوچنا حکومت کا کام ہے. ہڑتال کی بات نہیں ہے یہ. ہڑتال اس کو نہ کہیں. میں ہڑتال تو وہ ہے جو میں اعلان کروں گا یا میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہڑتال نہیں کروں گا. البتہ یہ ہے کہ اگر ایکشن لیں گے تو ایکشن سے پہلے کچھ مہلت دی جائے. حکومت اگر کوئی قانون بناتی ہے ایکشن لینا چاہتی ہے وہ مہینہ کے ایک مہلت دے. 1 مہینے کے اندر اندر ان کو آپ چھتوں سے اتار دیں اور صحیح جگہ پہ فٹ کریں. اور دوسرا ایک شکایت تھوڑی یہ بھی ہے جو آپ نے بھی کہنا تھا وہ یہ تھا کہ غیر معیاری سلنڈر جو ہیں وہ کچھ لوگ لگاتے ہیں شہرشاہ سے کسی جگہ سے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دکانیں اچھی دکانیں جو ہیں یہ جو جہاں بھی ہیں یہ جو کاروں میں لگتے ہیں اچھے سلنڈر اسی طرح بسوں میں بھی اچھے سلنڈر لگ رہے ہیں لیکن غیر معیاری بھی لگ رہے ہیں. ان کے لیے میں تجویز دیتا ہوں حکومت کو کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے ان کو رجسٹر کیا جائے. اس کو یہ جو کٹس لگاتے ہیں دکانوں والے اور ان کی چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے اور اس کے لگانے کے لیے ہمیں پابند کیا جائے کہ آپ جو رجسٹرڈ جو دکانیں ہیں لوگوں کی وہاں سے لگائیں گے یا کوئی سرٹیفکیٹ وہاں سے ہمیں ملے گا دکان سے وہ ہم شو کریں گے یا چیک کریں. ہمیں حکومت دیکھیں بھائی میں آپ میری بات سنیں اس طرف توجہ نہیں تھی. پہلے 6-8 مہینے سے جو لگ چکے ہیں اس طرف کسی نے دھیان نہیں دیا. ابھی یہ باتیں سامنے آئی وہ بھی میڈیا کی وجہ سے اور میڈیا اچھا کام کر رہا ہے. پہلے مجھے نہیں بتایا گیا. اب میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں ہم نے پرسوں بھی اجلاس بنایا ہوا ہے اسی مسئلے کے لیے. 2 دن بعد اجلاس ہوگا کہ بھئی آپ غیر معیاری اور یا سلنڈر جو اوپر چھت پہ لگے ہوئے ان کو اتارتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کمر سیدھی کرنی تھی ڈیزل بھی بارے میں نہیں آ رہا تھا اور اس لیے CNG پر مجبوراً آنا پڑا. لیکن جب CNG پر بھی آ گئے تو پھر CNG دستیاب نہیں ہے. یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس لوڈ مینجمنٹ کے تحت دیکھیں جی بڑی اچھی بات آپ نے کی. میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا. ابھی 2 دن گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں 2 دن گاڑیاں کھڑی ہوئی. آج صبح 9 بجے سے لے کے کل صبح تک CNG نہیں مل رہی ہے. ان باتوں کو ہمیں اندازہ نہیں تھا. ماشاءاللہ آپ بھی ایکسپیرینس ہیں کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. دیکھیں یہ سوچنا نہیں. یہ دیکھیں یہ حکومت کو پہلے اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ہماری جب یہ لگ رہی تھی اور یہ نہیں کہ کراچی میں لگی ہے تھرو آؤٹ پاکستان لگی ہے گاڑیوں میں. تو جب یہ لگ رہی تھی تو حکومت کو اعلان کر دینا چاہیے تھا. کبھی دیکھیں آپ ضرور لگا رہے ہیں کل کے دن یہ حکومت پہ بوجھ پڑے گا یا لوڈ شیڈنگ ہوگی پھر آپ کی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی. تو اس کے لیے ہم سوچتے یا تو چلاتے نہیں کھڑی کر دیتے یا کچھ سوچ سمجھ کے کرتے. اب جو ہے تقریباً ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا یعنی 2 سے لے کے 3 لاکھ روپے تک ریپلیسمنٹ یا انسٹالیشن پہ خرچ ہوتا ہے. تو اب ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہوگا اگر حکومت سختی کرے کہ جی وہ واپس ڈیزل پہ آئیں تو یہ تو ممکن مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایسا کر پائیں گے. اس کے لیے حکومت کو ذرا ابھی آج بھی آیا کہ کچھ ایسا CNG ایسوسیشن کے ساتھ ان کا میرے خیال میں تصویہ ہوا ہے کہ 2 دن اس طرح رہے گا کہ رات کو 9 بجے سے لے کے صبح تک. میں نے پچھلے دنوں بھی میڈیا کو یہ پرپوزل دی ہے کہ اگر یہ مجبوری ہے حکومت کی بھی مجبوری ہے. دیکھیں ہم ہر بات حکومت کو متون کرنے کے لیے یا بلیم کرتے ہیں تو ہم یہ بھی سوچیں کہ حکومت کی اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کا سلسلہ اس طرح ہونا چاہیے جیسے ابھی 2 دن کے لیے ہے رات کو 9 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک. اگر یہ مسلسل ڈیلی بھی ایسا ہو تو ظاہر ہے سارا دن گاڑیاں چلیں گی لوگ گھروں کو جلدی چلے جائیں گے ہم بھی جلدی کھڑی کر دیں گے. اچھا جس طرح سے CNG پر کنورژن ہو گیا لیکن اس کے باوجود عوام پر تو بوجھ رہا نا. مطلب جو کرائے تھے وہ تو کم نہیں ہوئے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملا ہو کہ جی کرائے کم ہونے کی صورت میں. دیکھیں میری بات سنیں میں اندر کی بات بتاؤں. اب بھی ڈیزل کی گاڑیاں جو ہیں یہ انکوائری کر لیں. روٹ نمبر 20 شری جہاں کالونی آپ چلے جائیں اور روٹوں پہ بھی ہماری تقریباً بڑی بسیں خصوصاً 10-15 بڑی بسیں جا رہی ہیں. لوگ اپنا کاروبار ختم کر کے جو کباڑیوں کو بیچ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں. دیکھیں
कबाड़ियों को बेच रहे हैं बसें, यानी बसें बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि बसें जो हैं वो इस तरह की उनकी हालत है मतलब मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बिकने भी नहीं है, वो कबाड़ियों को बिकेंगी। अब बिल्कुल नहीं, उनका मेंटेनेंस की तो मैं बात नहीं करता, नजर आ रही है सारी दुनिया को। अब मैं हाथ कंगन को आरसी का मैं कहूँ अच्छी बसें भी हैं, मिनी बसें कोचेस कुछ अच्छी भी हैं, लेकिन जो गलत है वो सामने नजर आ रही है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं अब किसी का तस्करा नहीं करता। हम भी अगर कुछ सुनवा रहे हैं तो कोई और भी है, हुकूमत भी है, पुलिस भी है, सारी बातें मिल के हो रही है सारा कुछ। तो वो आप लोग तो खैर हाईलाइट करते हैं सारी बातों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर दोबारा डीजल पे गाड़ियां आ गई तो गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। हुकूमत की तरफ से कोई हमें कोई इंसेंटिव, कोई सब्सिडी, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। देखिए हमें तो कहा जाता है अभी सिटी गवर्नमेंट ने सीएनजी बसें चलाई, मुस्तफा कमाल ने 50 बसें चलाई, फिर इंक्रीज की 25 बसें, वो 75 बसें अब कहाँ हैं, खड़ी हो गई हैं। तो ये जरा ये देखना पड़ेगा। आप देखें ये ट्रांसपोर्ट बड़ी टफ जॉब है। हर आदमी समझता है यार ये लोग बहुत कमा रहे हैं, लेकिन होता ही है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो नजर आ रही होती है उसके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने अगर देखे दूसरी तरफ आप आ जाए, गाड़ियां जली हमारी 500 तक के करीब गाड़ियां जल चुकी है इस मौजूदा हुकूमत में, सिर्फ कराची के हालात की वजह से, जो कराची की सिचुएशन थी। अब ये गाड़ी जला के गाड़ी तो हमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिलते हैं हुकूमत की तरफ से, अगर मिलेगी। परवेज मुशर्रफ के दौर में मिले थे, उसके बाद नहीं मिले। देखिए उस वक्त ये गवर्नर सिंध इस्लामाबाद साहब ने हमें पैसे दिलाए, अल्लाह उनको सलामत रखे। उसके बाद 5 साल हो गए, पौने 4 साल होने, उसमें 100 गाड़ियों के जुल्फकार मिर्जा ने हमें पैसे दिलाए और उस 400 गाड़ियों के अभी तक नहीं, तकरीबन 30 के करीब ड्राइवर हमारे मर चुके हैं और 10 के हमें मिले, 20 के अभी तक बाकी है। तो ये जो सिलसिला है ना कि इनकरेजमेंट कोई नहीं है, लोग मर रहे हैं, ड्राइवर ये भी कहा जाता है कि फिर कमर्शियल गाड़ियों के लिए स्पेशल को सहूलत देंगे, सीएनजी उनको दस्तयाब होगी, कुछ इस तरह की भी तजवीज सामने आती है। लेकिन अगर कमर्शियल गाड़ियों को सीएनजी मिलती है तो आम बंदे का क्या कसूर है जो कमर्शियल गाड़ी, ये भी तो मसाइल है ना। इसमें मैं नहीं उलझना चाहता। सीएनजी बसें जो है वो जैसे यहाँ पे कराची में प्लान था वो चली, पंजाब में भी वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो चलाई नई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसमें सीएनजी बसें आई ताकि सहूलत हो शहरी, पाकिस्तानी शहरी को सहूलत हो। लेकिन फिर सीएनजी की जो आप क्या समझते हैं, गैस नहीं है कि मुल्क में गैस के मसाइल हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है क्या बहसियत? देखिए जी मेरी बात सुने, सिंध में तो नहीं होना चाहिए था लोड शेडिंग। सिंध की बात हो रहा है, सिंध में गैस बहुत है। और दूसरी बात यह है कि ये एक मुआहदा हुआ है पिछले दिनों, सनतकारों का एहतजाज सही था कि जी हमारे लिए लोड शेडिंग हो रही है, हमारा करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने फिर बिजली कंपनी वालों ने जो है वो गवर्नर ने उनको बुला के फिर बिजली कंपनी वालों को जी हमें जो गैस नहीं मिल रही है तो फर्नेस आयल तो ये तो वो, ये सारी बातें मैं समझता हूँ ये बिजली कंपनी की और हुकूमत की मिली भगत है। देखिए बिजली कंपनी में वो लोग बैठे हुए हैं सियासी पार्टियों के जिनके 50-50 लाख 20-20 लाख रुपए तनख्वाह हैं। ये आपके भी नॉलेज में होगा, मैं किसी का नाम लेता नहीं चाहता, एवरीबॉडी नोज। जब ये मिली भगत होगी तो मेरे ख्याल में इदारे सारे कोलैप्स हैं, मौजूदा हुकूमत जिधर जाए आप ये बॉटम लाइन है क्या, मतलब अब ये प्रॉब्लम्स हैं, अब आप इसी तरह से सर्वाइव करते रहेंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी, या आप समझ रहे हैं कि अगर ये चीज कर लिया तो देखिए अगर ये सूरत आ रही ना तो ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगी किसी तरह भी, चाहे डीजल है चाहे सीएनजी है। अगर हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाया तो शहरी सफर कैसे करेगा? देखिए जी ये हुकूमत का मसला है, हम गाड़ी ही नहीं चला सकेंगे तो फिर ये सवाल तो आप उन नुमाइंदों से करें जो कौमी असेंबली में बैठे हैं, जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो लोग सूबाई असेंबली में बैठे हैं, तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी है, ये सवाल उनसे किया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका इरशाद बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू की अपना नुक्ता नजर जो है वो यहाँ पर पेश किया। जैसे कि हम बात करते हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी साहब से, इन्होंने अपना मौका पेश किया कि गाड़ियां फिर खड़ी हो जाएंगी, लोग भी खड़े हो जाएंगे बस स्टॉप्स पर, और आम शहरी एक जो शहरी है जो कि ट्रांसपोर्ट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर इधर से उधर, घर से काम और काम से घर पर जाता है, वो फिर खड़ा हो जाएगा और उसको गाड़ी दस्तयाब नहीं होगी अगर मौजूदा सूरत हाल रहती है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। असाइनमेंट की प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर।